الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا زكاة الفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: زکوٰۃ الصوم. بزرگوں اور بھائیوں، رمضان ختم ہوا ہی چاہتا ہے. یہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہے. مسلسل 4 جمعات سے ہم مختلف عناوین پر بات چیت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور عمومی طور پر آخری جمعہ میں زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور صدقۃ الفطر وغیرہ کے تعلق سے کچھ فضائل مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ان عبادات سے متعلق ہیں، ان عبادات سے اس کا تعلق ہے جس کی ضرورت آدمی کو صرف سال میں ایک مرتبہ پڑتی ہے. نماز ہے اور اس کے علاوہ دوسری چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں، وہ تو ہمیں روزانہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر، ایسی عبادتیں جن کی ضرورت ہمیں بلکہ ان کے ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ دیا ہے. اس لیے مسائل مستحضر رہتے نہیں ہیں. اس لیے جب موقع آتا ہے تو ان کے مسائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں. دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. جس طریقے سے نماز، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. اور زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی نماز کا ذکر فرمایا ہے، نماز کے ذکر کے فوراً بعد زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، وہ لوگ زکوٰۃ قائم کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ بہت اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اور اللہ کے عذاب سے بالکل مأمون ہوگا. اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص خوش و خرم ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنے والا دنیا میں بھی خوش و خرم رہتا ہے، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. بے شمار روایت موجود ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فضیلت پر موجود ہیں. زکوٰۃ کس پر واجب ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ہے. ہم زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے
کہ جو آزاد عاقل بالغ مسلمان ہو اور نصاب کی مقدار میں مال کا مالک ہو، نصاب کی مقدار میں مال کا مالک ہو اور ملک تام ہو اور اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہو، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھیے، نماز اور روزے کے لیے یہ ساری شرائط نہیں ہے۔ نماز ہر آزاد عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے، وہاں مالداری شرط نہیں ہے۔ نماز بھی روزہ بھی ہر آزاد عاقل بالغ مسلمان پر شرط ہے، بلکہ سمجھے واجب ہے، فرض ہے، اس کے لیے مالداری شرط نہیں ہے۔ لیکن جہاں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا باب آیا، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا مسئلہ آیا، تو یہاں آزاد عاقل بالغ مسلمان کے ساتھ نصاب کی مقدار میں مال کا مالک ہونا چاہیے اور ملک تام بھی ہو اور اس کے اوپر سال بھی گزر گیا ہو، یہ شرط ہے۔ اب نصاب کتنی مقدار میں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ نصاب کا وہ مالک ہے یا نہیں ہے، اور نصاب کے مقدار میں مال کا مالک ہونے کے بعد اس مال کے اوپر ایک سال پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حولان حول، سال کا گزر جانا، کیا اس کے اوپر سال پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر نصاب کی مقدار میں مال کا مالک ہے اور اس کے اوپر سال پورا ہو گیا ہے، تو اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ایسے ضروری ہوگا جیسے نماز اور روزہ فرض ہے، ایسے ضروری ہوگا، ایسا فرض ہے جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ نصاب کتنا ہے؟ آج کی تاریخ کا حساب میں کر کے لایا ہوں۔ اس وقت آج چاندی کا حساب جو چلتا ہے، اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا مالک یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت کا روپیے پیسے کا مالک ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جبکہ اوپر سال پورا ہوا ہو۔ حساب کے اعتبار سے، روپیوں کے حساب سے 37,747 روپیہ اور 50 پیسہ۔ کتنا؟ 37,747 روپیہ اور 50 پیسہ آج کا نصاب ہے۔ یعنی کوئی شخص آج اگر 37,747 روپیہ اور 50 پیسے کا مالک ہے اور پچھلے سال بھی اس وقت اتنا مالک تھا اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب ہر شخص دیکھ لے کہ میرے پاس پچھلے سال اس موقع پر کیا اتنا پیسہ تھا، اتنا روپیہ تھا، اور اس کے اوپر سال گزر کر اس وقت میرے پاس اتنی رقم موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر موجود ہے، سال گزر گیا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ تو کتنی دینی ہے؟ 2.5% ہم جانتے ہیں۔ 100 روپیے پر 2.5 روپیہ، 1000 پر 25 روپیہ، 10,000 پر 250 روپیے اور 1,00,000 پر 2500 روپیے۔ اب حساب جوڑ لیجیے آپ، 2.5% دینی ہے زکوٰۃ۔ یہ تو میں نے زکوٰۃ کا حساب بتایا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے متعلق احادیث میں، قرآن مجید میں بڑی وعیدیں آئی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے یا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، تو ایک روایت کے مطابق قوم کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، بشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، جہنم کا عذاب ہوگا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے اپنا مال جمع کیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، گنجا سانپ بن کر گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کو ڈسے گا،
اور وہ کہے گا کہ سمجھے میرا مال میرا مال، میرا مال میرا مال، یہ تیرا مال ہے۔ بے شمار وعیدیں ہیں، قبر کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اہتمام ہونا چاہیے۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فرمایا، یعنی دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، جہنم دوزخ کی آگ میں ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پیشانی کو بھی داغا جائے گا، پہلو کو بھی داغا جائے گا، اور اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ سخت عذاب ہوگا جہنم کا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے مال جمع کرنے کا نتیجہ ہے۔ دنیا کے اندر جو مال جمع کیا تھا اور مال جمع کرنے کے بعد اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، اور واجب حق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی تھی، یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ اس کی سزا ہے، اس کو بھگتو تم۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کا حساب کر کے مکمل زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوچک زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اوچک اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم اگر مان لیجئے 5 لاکھ روپے بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتوں سے اس کو نوازا ہے، روپیے پیسوں سے نوازا ہے، اور اس کی زکوٰۃ 5 لاکھ روپے بنتی ہے، اور اس نے 5 لاکھ سے اوپر اگر اٹکل زکوٰۃ نکال دی ہے، اوچک زکوٰۃ نکال دی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن 5 لاکھ اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے اور اوچک زکوٰۃ نکالی، اور زکوٰۃ میں اگر 5 لاکھ سے کچھ کم رہ گیا ہے تو جتنا کم رہا ہے یہ پورے ما بقیہ مال کو خراب اور گندا کرنے والا بنے گا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ سال بھر کی کمائی کے اندر کیا غبن ہوا ہے اور کیا ہم نے جھوٹ بول کر مال کمایا ہے۔ جس طریقے سے ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 100% اسلامی طور طریق کے مطابق ہو، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے۔ کبھی غبن بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے اندر جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے اندر دوسری چیزوں کی بھی آمیزش ہو سکتی ہے، مشکوک مال بھی آ سکتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ یہ گڑبڑ ہوئی ہے، جو کچھ غبن ہوا ہے تمہارے مال کے اوپر، جو گندگی چھا گئی ہے، اس گندگی کو نکالنے کے لیے تم زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کر دے گا۔ زکوٰۃ نکالو کہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے، بدن میلا ہوتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے ہم صابن اور واشنگ پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کپڑا پاک ہو جاوے، صاف ہو جاوے اور بدن صاف ہو جائے، میل کچیل اتر جائے۔ تو مال کے اوپر بھی میل کچیل سوار ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر میل کچیل سوار ہوتا ہے۔ بدن کے اوپر میل کچیل سوار ہوتا ہے، اس کو اتارنے کے لیے صابن کا استعمال ہوتا ہے۔ لوہے کے اوپر زنگ اور میل کچیل سوار ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، اور لکڑی کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے تو اس کے اوپر رندا گھماتے ہیں۔ فرش کے اوپر، ٹائلز کے اوپر اگر کوئی میل کچیل ہوتا ہے تو فینائل لگاتے ہیں، ایسڈ لگاتے ہیں۔ ہر چیز کے اوپر میل کچیل آتا ہے، سوار ہوتا ہے۔ مال کے اوپر بھی میل کچیل آتا ہے۔ مال کے میل کچیل کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اور کوئی زیادہ نہیں نکالنا ہے۔ 100 پر 2.5 روپیہ، 100 پر بھی 2.5 روپیہ، اتنا نکالنا ہے۔ اب جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں روپے دیے ہیں تو 2.5% اس کو نکالنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب اہتمام سے کیا جائے، زکوٰۃ کا حساب پورے اہتمام سے کیا جائے، اٹکل نہ کیا جائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جس آدمی کے پاس آج کی تاریخ میں 37,747 روپے اور 50 پیسہ ہے،
اور پچھلے سال اس وقت اس کے پاس اتنی یا اس سے زیادہ رقم تھی اور اس کے اوپر یہ پورا سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب ہر شخص آپ بیٹھ کر اپنا حساب جوڑ لے، اپنے گریبان میں دیکھ لے، اپنے گھر جا کر چیک کر لے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنے روپیے پیسے ہیں، اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ نکال دے، بڑی خیر و برکت ہوگی، مال کے اندر برکت ہوگی، مال پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے زکوٰۃ کا، اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ صدقہ فطر ہے۔ زکوٰۃ تو کیوں واجب ہوتی ہے؟ مال کے میل کچول کو صاف کرنے کے لیے۔ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا اور روزے کے اندر ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل طور پر ہم نے روزہ رکھا ہو، کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کے روزے کے اندر گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر دی ہو، روزے کی حالت میں بد نظری کرتی ہو، روزے کی حالت میں کوئی غلط چیز سن لی ہو، تو روزے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ سوار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر جو ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ جیسے نمازوں کے آگے پیچھے، فرض نماز کے آگے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتیں رکھی ہیں، نفلیں رکھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض کے اندر جو کوتاہی ہوگی اس کوتاہی کی تلافی سنتوں کے ذریعے کی جائے گی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہوتا ہوگا اس وقت ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی اس کی نمازوں کا حساب لو، اس کی نمازوں کا حساب لو۔ نمازوں کا حساب لیتے 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 اس کی نمازیں کم پڑ جائے گی، نمازیں ایسی نہیں ہوگی جو اس کو بچا سکے، نمازیں ایسی نہیں ہوگی جو اس کو بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی دیکھو نوافل کا اور سنتوں کا کوئی ذخیرہ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نوافل کا اور سنتوں کا ذخیرہ ہوگا تو اس کے ذریعے تلافی ہوگی، اس کے ذریعے تلافی ہوگی۔ تو نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں اور نفلیں رکھی ہیں وہ ایسے نہیں رکھی گئی ہے، وہ فرائض کی تلافی کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے فرض روزے کے اندر جو کچھ کوتاہی ہوتی ہے اس کوتاہی کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں اس کو زکوٰۃ الصوم بھی کہا ہے، روزے کی زکوٰۃ۔ وہ زکوٰۃ المال ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، اور یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الصوم، روزے کی زکوٰۃ ہے۔ یہ صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس پر واجب ہے کہ جو نصاب کی مقدار میں مال کا مالک ہو، یعنی آج کی تاریخ میں 37,747 روپے اور 50 پیسے کا مالک ہے اور اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو تب بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے تو پورا سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اگر آج کی تاریخ میں کوئی شخص صدقہ فطر نکالتا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوگی، وہ اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہوگی لیکن زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کے لیے ہم نکلیں اس وقت جو غربا اور جو ضرورت مند ہیں جو راستوں میں ہوتے ہیں اور جو ہمارے رشتہ داروں میں جو کچھ مستحق ہو، صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام ہم اس وقت کرتے ہیں۔ یعنی عید الفطر کے دن عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو ہے وقت، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے، دیکھو زکوٰۃ اور صدقہ فطر ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ نماز کے لیے وقت متعین ہے، متعین وقت میں نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی، آگے پیچھے کرو گے تو نہیں ہوگی، آگے کرو گے تو ہوگی ہی نہیں۔
بعد میں پڑھو گے تو قضا ہوگی. روزہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی گرمیوں کے موسم میں بڑا سخت جو ہے روزہ لگتا ہے، اس لیے ہمیں اس سال گرمیوں کے موسم میں روزہ نہیں رکھنا ہے، جنوری میں اور دسمبر میں سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، اپن روزہ اس وقت رکھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. اور رمضان میں نہ رکھے بعد میں رکھے گا تو قضا ہوگا. تو بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے وقت متعین ہے، اسی متعین وقت کے اندر ہمیں عبادت ادا کرنی ہے. لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی نکالنا چاہے نکال سکتا ہے. زکوٰۃ ابھی نکالنا چاہے اس وقت بھی نکال سکتا ہے، اور صدقہ فطر ابھی نکالنا چاہے ابھی بھی نکال سکتا ہے. عید الفطر کے دن نکالے گا تب بھی چلے گا، عید کے بعد 2-4 دن کے بعد، 5-6 دن کے بعد، 8-10 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، یہاں تک کہ آئندہ سال عید سے پہلے نکالے گا، مرنے سے پہلے اپنی تمام صدقہ فطر کا حساب کر کے نکالے گا تب بھی ادا ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ صدقہ فطر نکالنے کے لیے چونکہ وقت متعین نہیں ہے تو ہمیں عید کی نماز سے پہلے، یعنی عید کا دن آنے سے پہلے 4-5 دن پہلے، 5-6 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے اپنا صدقہ فطر نکال کر مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے. کیوں پہنچا دینا چاہیے؟ پہنچا دینا اس لیے چاہیے کہ بھئی عین عید الفطر کے دن، عید کی نماز کے وقت اگر ہم کسی مستحق آدمی کو، کسی غریب آدمی کو 1000 روپے صدقہ فطر کے دیں گے تو عید کی خوشی کے اندر جیسے ہم شریک ہیں وہ شریک نہیں ہو پائے گا. ہم نے تو عید کی تیاری پہلے سے کر لی ہے اور اس نے تو عید کی تیاری کی نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی عید کی خوشی ہو، وہ اپنے گھر کے اندر اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ اچھا کھانا خرید کر لائے، کوئی اچھی چیزیں خرید کر لائے. چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے کچھ کپڑے اچھے خرید لے، اپنے لیے کپڑے وغیرہ خرید لے. تو عید کی خوشی میں جیسے مالدار لوگ شریک ہیں ویسے ان غریبوں کو بھی عید کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع ملے. اس لیے صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے نکالنے کا اہتمام ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے 1 ہفتہ باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہماری عید ہوگی. آئندہ جمعہ کو ہماری عید ہوگی. جمعرات کو عید بھول جانا، یعنی بدھ کو چاند نظر نہیں آئے گا، جمعرات کو عید نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ فلکیات کے اور چاند کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ چاند نظر آنے کے لیے آسمان پر غروب کے بعد چاند کم از کم 9 ڈگری اوپر ہونا چاہیے. 9 ڈگری اوپر ہوگا تو اس وقت یہ چاند نظر آئے گا. اور بدھ کے روز چاند آسمان پر صرف 6 ڈگری ہوگا، اور 6 ڈگری میں چاند کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا ہے، کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے انڈیا، پاکستان میں کراچی، لاہور، پورا پاکستان، برما، بنگلہ دیش، ان تمام ملکوں میں چاند آسمان پر صرف 6 ڈگری ہوگا، اور 6 ڈگری میں چاند کبھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے ہمارے دل و دماغ میں اگر یہ ہو کہ بدھ کو ہمارا بدھ کو چاند ہو جائے گا اور جمعرات کو ہمیں عید منانی ہے، یہ نہیں ہوگا. ہماری عید انشاءاللہ جمعہ کو ہوگی. ہماری عید انشاءاللہ جمعہ کو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 1 روزے کا اور موقع دیا، 30 روزے پورے کروائے، 1 روزے کا اور موقع دیا. ہمارے حضرت مفتی صاحب بہت خوش ہو جاتے تھے ڈابیل میں جب 29 کا چاند نہیں ہوتا تھا، تو حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے 1 دن کے روزے کا اور موقع دیا، 1 دن کے روزے کا اور موقع دیا. ہم تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور حضرت نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا. بہرحال اس کو صدقہ فطر نکالنا ہے. اچھا، صدقہ فطر میں مختلف چیزیں ہیں. وقت سے پہلے نکالنا ہے، جسے بتایا آج ہی سے صدقہ فطر نکالنے کا اہتمام کرو، اور سروے کرو، اور خود اپنے مال کا حساب کرو، زکوٰۃ بھی نکالو اور صدقہ فطر بھی نکالو، اور صدقہ فطر آج ہی سے نکالنے کا اہتمام کرو، اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچا دو تاکہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ وہ بھی شریک ہو جائے. اچھا، صدقہ فطر میں کتنی مقدار ہے، کیا کیا، یعنی روپیے کے حساب سے سمجھے کتنا روپیہ بنے گا. دیکھیے، صدقہ فطر اگر کوئی شخص کشمش کے ذریعے نکالتا ہے، کشمش یعنی جانتے ہو سوکھی انگور، کشمش کے ذریعے اگر کوئی شخص صدقہ فطر نکالتا ہے
تو ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا 1050 روپیہ. 1050 روپیہ. 3.5 کلو کشمش 300 روپے کے حساب سے اگر ہم گنے تو 1050 ہو جائے گا 300 روپے کے حساب سے. اچھا کھجور کے حساب سے اگر نکالتے ہیں تو 250 روپے 250 روپے کے حساب سے ہمیں 3.5 کلو کھجور کا حساب کرنا ہے. آج کل جو کھجور ملتی ہے 250 روپے کے حساب سے نارمل کھجور مل جاتی ہے. اگر کوئی شخص کھجور سے نکالنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کھجور 875 روپیہ ہوگا. 875 روپیہ. جو کے ذریعے نکالتا ہے جو, تو جو میں 3.5 کلو جو 350 روپیہ ہوں گے. جو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو چھلکے والا ہوتا ہے جو عام طور پر وہی 30 روپے کے 25 روپے کے آس پاس کلو مل جاتا ہے, اور ایک بغیر چھلکے والا بالکل ریفائن ہوتا ہے اور چھلکا اتارا ہوا ہوتا ہے. وہی چھلکا اتارا ہوا جو ہوتا ہے جو انسانوں کے کھانے میں کام آتا ہے, تو وہ 100 روپے کلو ملتا ہے. تو 3.5 کلو کا 350 روپیہ ہوگا. اور گیہوں کے حساب سے اگر یا گیہوں کا آٹا نکالتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں یا 2.25 کلو گیہوں کا آٹا 50 روپیہ ہوگا. اب دیکھیے ہمیں 50 روپے پکڑ کر بیٹھنا نہیں ہے. 50 روپے پکڑ کر ہمیں بیٹھنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اچھی حیثیت دی ہے, مالی حیثیت اچھی ہے, تو زکوٰۃ کشمش کے ذریعے نکالنی چاہیے. 1050 کا حساب کرو. گھر میں اگر 5 آدمی ہیں گھر میں, تو 5250 روپے صدقہ فطر میں دو. اب 5250 روپے اگر ایک گھر کی طرف سے کسی غریب کو جائیں گے تو اس صورت میں کتنی خوشی سے وہ عید منائے گا. اور اگر گیہوں کا حساب کرو گے تو 250 روپے میں تو 1 کلو مٹن بھی نہیں آئے گا. عید کی خوشی کہاں اس کو نصیب ہوگی. اس لیے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حیثیت اچھی دی ہے, لاکھوں پتی ہے, کروڑوں پتی ہے, تو ان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب یا تو کشمش کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.